تیسری بات جو بعض روایتوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن اس بات کو برکت کا سبب قرار دیا کہ آدمی اس دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت سے کام لے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے عیال یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کشادگی کا وسعت کا معاملہ کرتا ہے ان کے رزق میں، عام دنوں سے کچھ بہتر کھانا ان کے لیے تیار کرتا ہے، عام دنوں سے کچھ زیادہ ان کے لیے فراوانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت پیدا فرمائیں گے۔ یہ الفاظ ہے، اس کے رزق میں برکت ہو۔ یہ حدیث اگرچہ بہت زیادہ مستند نہیں ہے اور سند کے اعتبار سے بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بہت سے محدثین اس کو کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کے ہاں ایک یہ طریقہ چلا آتا ہے اور اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر کے کھانے پینے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ وسعت اختیار کرے۔ یہ اپنی جگہ مسلمانوں کا تعامل بھی اس پر چلا آیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے، یا ایسا سمجھنا کہ اس کے بغیر محرم ہی نہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو انشاءاللہ امید ہے برکت ہوگی اس کے لیے۔ لیکن اس سے جو کہا گیا کہ رزق میں کچھ وسعت اختیار کرے، اس کے لیے کسی خاص کھانے کی تعین نہیں ہے کہ فلاں کھانا پکایا جائے، کھچڑا ضرور پکایا جائے مثلا، تو اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اس کو اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے کھچڑا بنانا تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی اور الٹا گناہ ہو جائے گی۔ ہاں کوئی شخص ویسے ہی کہ سنت سمجھے بغیر اگر کوئی پکا لیا کسی نے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اس کو سنت سمجھنا، کیونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم اور کھچڑا یہ لازم و ملزوم ہے، اگر کھچڑا نہ پکا تو محرم عاشورہ ہی نہ ہوا، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس لیے اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔